ہم مر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے دماغ چاہے وہ ہر دہائی میں ہوتی رہی، 1960 1970 80 90 ہو رہی ہیں، لیکن اب تک کوئی بھی ایک اوتھینٹک اوریجنل ایسی اسٹڈیز نہیں ہے جس نے یہ ثابت کر دیا۔ ایک نے جو ہے سیچوریٹڈ فیٹ والی غذا کھائی، ایک نے کم جو ہے وہ بغیر چکنائی والی غذا کھائی، آخر میں جب ان کے رزلٹ اکٹھے کیے گئے تو دونوں، ویسے ان کے علاوہ اور بھی سائنٹسٹ اور ریسرچرز ہیں کہ جو انڈا ہے، ایگ ہے، اس کی ہم بڑے سمجھتے ہیں کہ جی صحت بخش ہے، کہ جی ہم نے زردی ہٹا دی، ہم نے یلو ہٹا دی، اور ہم صرف جو ہے وہ سفیدی کا۔ ہائی ویورز، میں ڈاکٹر شیرین۔ صحت کے اس سفر میں ہم آگے چلتے ہوئے آج ذکر ہو جائے چکنائی کا، فیٹس کا۔ فیٹس ہماری زندگی کے لیے انتہائی ضروری اور لازمی ہیں۔ فیٹس کے بغیر، فیٹس میں جب بھی بولوں آپ کو سمجھ لیں چکنائی کے بغیر، فیٹس کے بغیر ہم مر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے دماغ، جسم، ہر پوری باڈی کی کارکردگی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ تو یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ہائی کولیسٹرول اتنا بڑا رسک نہیں ہے، لیکن لو کولیسٹرول ہونا زندگی کے لیے رسک ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے ہرگز۔ تو فیٹ جو ہیں وہ ہماری باڈی بھی بناتی ہے، ہمارا لیور بھی بناتا ہے، اسی کو آپ جب ہم خون میں ناپتے ہیں، اس کو کولیسٹرول بھی کہا جاتا ہے، خون کی چربی کو۔ تو یہ جو ہے ہمیں ہماری باڈی بھی بناتی ہے، اور کچھ جیسے کہ پروٹین میں تھا کہ اسینشیل پروٹین جو تھیں، بے حد لازمی ہمیں اپنی خوراک سے لینی ہوتی ہیں، وہ جسم نہیں بناتا، بالکل اسی طرح کچھ فیٹس بھی جو ہیں وہ ہمیں اپنی خوراک سے لینی ہوتی ہیں، وہ ہماری باڈی نہیں بناتی۔ تو اس کے لیے جو ہے، اس کے آپ یہ سمجھ لیں فنکشنز جو ہیں فیٹ کے کیا ہوتے ہیں، کہ یہ ہمارے جو ہے جسم کی جو جتنے بھی اعضاء ہیں ہمارے نا، ان کی یہ کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، اور یہ اس کے علاوہ ہمارے دماغ، دل کے فنکشنز کے لیے، ہمارے جو جسم کے خیل، ہمارا پورا جسم مختلف قسم کے خلیوں کا مجموعہ ہے، سیلز کا، تو یہ سیلز کی جو ہے گروتھ کے افزائش کے لیے جو ہے کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ دل اور دماغ کی صحت کو اور کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے کام کرتا ہے، اور یہ کہ کچھ جو وٹامنز ہیں جیسے کہ وٹامن اے، ڈی، ای اور کے، یہ بھی چربی میں ہی حل ہوتے ہیں، تو ان کے بھی جسم میں حل ہونے اور جذب ہونے کے لیے فیٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ فیٹ بھی مختلف اقسام کی ہوتی ہیں، اور وہی بات ہے کہ پھر اگر میں ایک ایک کی جو ہے قسم اور اس کی تفصیلات میں جاؤں گی تو بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی، اس لیے آپ ایک بنیادی بات سمجھ لیں کہ ایک اچھی فیٹ ہوتی ہے اور ایک بری فیٹ ہوتی ہے۔ تو اچھی فیٹس میں ساری وہ ہیں جو ہمیں کہ اپنے وہی قدرتی ذرائع سے حاصل ہوتی ہیں، جیسے کہ بادام کا تیل، مونگ پھلی کا تیل، اور اخروٹ، السی کے بیج، فلیکس سیڈز، چیا سیڈز، ان سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر فنگ جو ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں میں انہی کی جو بک ہے اوبیسٹی کوڈ، اسی کے مطابق آگے چلتی جا رہی ہوں، تاکہ آپ کے ذہن میں ساری باتیں کلیئر ہو کے پھر ہم اس طرف آئیں کہ یہ اتنا پیچیدہ جو ہے موٹاپا مسئلہ، اس کو کیسے حل کیا جائے۔ تو اس میں وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، فیٹ کہ وہ کہتے ہیں کہ جسے سیچوریٹڈ فیٹ کہا جاتا ہے، جو کہ روم ٹیمپریچر پہ، کمرے کی جو حرارت ہے اس پہ جم جاتا ہے، اس کو بہت سی اسٹڈیز اور جو ہیں ڈاکٹرز اور علاج کے لیے بھی منع کیا جاتا ہے کھانے سے، لیکن وہ اسے صحت بخش قرار دیتے ہیں۔ ان کے جو اوبیسٹی کوڈ کے لیکچر 6 میں جو ہے انہوں نے متعدد ایسی اسٹڈیز اور ریسرچز کا ذکر کیا کہ جس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ سیچوریٹڈ فیٹ، یعنی جو جانوروں سے حاصل چکنائی ہے، جو مکھن میں ہوتی ہے، جو انڈوں میں ہوتی ہے، وہ ہماری صحت کے لیے مفید ہے، ہرگز مضر صحت نہیں ہے۔ پر یہ بات تو آپ لوگ خود بھی جانتے ہیں کہ کوئی بھی کسی بھی چیز کا حد سے تجاوز کرنا، وہ تو پھر مضر صحت ہو جاتا ہے، چاہے وہ کتنی بھی صحت بخش کیوں نہ ہو۔ تو ان کا یہ ماننا ہے، انہوں نے کئی اسٹڈیز بتائیں کہ پچھلے 1960s سے جو ہے، پچھلے 50 سالوں سے سائنٹسٹ اور ریسرچرز بہت کوشش کر رہے ہیں، بہت اسٹڈیز ہو چکی ہیں کہ کسی طرح سے یہ ثابت ہو جائے کہ ہماری جو غذا میں جو ہم
چربی کھائیں گے، چکنائی کھائیں گے، وہ ہماری دل کی رگوں کو بند کر سکتی ہے، ہمارے ہارٹ کے ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن کوئی ایک بھی اسٹڈی یہ نہیں ثابت کر سکی. تو چاہے وہ ہر دہائی میں ہوتی رہی، 1960، 1970، 80، 90 ہو رہی ہیں، لیکن اب تک کوئی بھی ایک اوتھینٹک اوریجنل ایسی اسٹڈیز نہیں ہے جس نے یہ ثابت کر دیا. ایک بار جو ہے 80,000 جو ہے 80,000 جو نرسز پہ تجربہ کیا گیا گروپ بنا کر کے، ایک نے جو ہے سیچوریٹڈ فیٹ والی غذا کھائی، ایک نے کم جو ہے وہ بغیر چکنائی والی غذا کھائی. آخر میں جب ان کے رزلٹ اکٹھے کیے گئے تو دونوں کی جو ہے ہیلتھ پہ کوئی فرق نہیں پڑا کہ جی جنہوں نے نہیں کھائی تھی چکنائی کے ان کی کوئی دل کی صحت بہت اچھی ہے، دونوں کی برابر برابر. اسی طرح سے ایک دفعہ گروپ بنائے گئے، 2 گروپ بنائے گئے، اور 2 گروپوں میں بھی سیم اسی طرح سے کیا گیا کہ ایک نے چکنائی بغیر والی خوراک کھائی اور ایک نے چکنائی والی کھائی، لیکن ریزلٹس میں کوئی فرق نہیں آیا. اور وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ جتنی بھی اسٹڈیز ہیں ان کے مطابق اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ فیٹ جو ہے نہ تو یہ جسم میں ہمارے جو ہے وہ جسم کی جو دل کی رگوں میں جو ہے جمتی ہے اور وہ ہارٹ اٹیک کا باعث بنتی ہے، اور نہ ہی اس کا فالج سے کوئی تعلق ملا ہے. مطلب یہ کہ ان کا کہنا ہے کہ جو ہماری خوراک کی چکنائی ہے وہ ہمارے خون کی کولیسٹرول جو لیول ہے اس پہ ہرگز اثر انداز نہیں ہوتی ہے. اسی طرح سے وہ ان کا ماننا ہے کہ جو ویسے ان کے علاوہ اور بھی سائنٹسٹ اور ریسرچرز ہیں کہ جو انڈا ہے، ایگ ہے، اس کی ہم بڑے سمجھتے ہیں کہ جی صحت بخش ہے، کہ جی ہم نے زردی ہٹا دی، ہم نے یلو ہٹا دی، اور ہم صرف جو ہے وہ سفیدی کا ایکچولی میں خود بھی یہ کرتی رہی ہوں اپنے ہسبینڈ کے لیے کہ صرف جو ہے وہ سفیدی کا آملیٹ بنا لیا 2 انڈوں کی، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. جو خود چکنائی ہے، جو یلو ہے اس کا پارٹ، اس میں کئی انزائم، اس میں اصل میں کولین شامل ہے جو ہماری آنکھوں کی بینائی کی صحت کے لیے بے حد ضروری ہے، اور اس کی فیٹ بھی اور اس کے جو وائٹامنز ہیں وہ ہماری اوور آل صحت کے لیے بہتر ہیں. تو وہ جو ہے ڈاکٹر فنگ، وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو جتنے بھی آپ جو خوراک کھاتے ہیں نا، اچھا مسئلہ کیا ہے، آپ سب سے امپورٹنٹ بات سمجھ لیں کہ جو چکنائی ہے نا وہ انسولین لیول ہائی نہیں کرتی. تو وہ یعنی کہ جو ہم فیٹ کھاتے ہیں وہ ہمیں فیٹ نہیں کرتی، جو ہم چکنائی کھاتے ہیں وہ ہمیں موٹا نہیں کرتی. تو وہ کہتے ہیں اگر آپ جو ہے وہ لو فیٹ دودھ، لو فیٹ دہی اور اس طرح کی لو فیٹ جو ڈیری چیزیں لیتے ہیں، وہ بلکہ اور وزن اس طرح بڑھاتی ہیں کہ پھر اس کے نتیجے میں آپ لازمی کاربوہائیڈریٹ زیادہ کھائیں گے. آپ کوئی روٹی، کیک، رس، کس طرح کی بسکٹ، کوکیز، یہ ساری اس طرح کی علم قلم ساری جو چیزیں پروسیس ہوتی ہیں وہ کھائیں گے تو وہ پھر انسولین لیول ہائی کریں گی. بلکہ آگے چل کے جو انہوں نے اپنی ڈائٹ بتائی اس میں تو انہوں نے فیٹ کھا کے جو ہے ہمیں، اگر آپ بھی آج کل جیسے کہ رمضان ہیں اور روزے چل رہے ہیں، آپ بھی آزما کے دیکھ لیں کہ اگر آپ سحری میں فیٹ سے بھرپور غذا کھائیں گے تو آپ کو بھوک بھی زیادہ نہیں لگے گی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ کوئی میری ایڈوائس کو آپ اپنائیں، اگر آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو منع کیا ہوا ہے آپ بالکل ان کی ہدایت کے مطابق عمل کریں. اور جو لوگ مگر وزن کم کرنا چاہتے ہیں، جنہیں کوئی اس طرح سے ڈاکٹر کی اس کا مسئلہ نہیں ہے کہ انہوں نے منع کیا ہوا، وہ جن کو اپنی ویٹ کم کرنا ہے وہ ضرور اس کو آزما کے دیکھیں کہ کچھ عرصہ یہ کھائیں. اور وہ بھی میں آگے چل کے بتاؤں گی کس طریقے سے کھایا جائے گا، اس طرح نہیں کہ جیسے آپ نے سوچ لیا اور اپنے اون پہ. لیکن بہرحال ایک مناسب مقدار میں آپ بالکل کھائیں، مکھن کھائیں. مارجرین ہرگز نہ کھائیں، مارجن انتہائی نقصان دہ، ایک مولیکیول کم ہے بس کہ وہ پلاسٹک بن جائے اگر اس کو پروسیس، اور سارا کچھ وہ پروسیس ہی ہے. اس کی بجائے مکھن بہتر ہے، انڈے بہت بہتر ہیں. اور جو بھی ہم یہ کلیجی اور یہ اس طرح کی چیزیں اور چکنائی والا گوشت کی چکنائی سب فائدہ مند ہیں ڈاکٹر فنگ کے مطابق. وہ ہرگز آپ کے وزن پہ اثر انداز نہیں ہوتی، بلکہ وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہیں. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ ضرور اسے، میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اسے شیئر کریں اور جانتے رہیں. یہ ساری جو ہے کہ معلومات آپ کو، جو کہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے آپ تک پہنچاتے ہوئے، آگے آپ اس سے آگے پہنچاتے رہیں اور اسی طرح سے آگے مزید ہم چیزوں کو ڈسکلوز کرتے جائیں گے. اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے. چلیں، مگر پہلے اس کی کچھ ڈیٹیل بتاؤں گی. تب تک کے لیے بائے.